السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فلسطین ہو یا کہیں بھی دنیا کے کونے میں مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کا جو نتیجہ ہے وہ ہر حال میں امت اسلامیہ کے حق میں ہے۔ وہ اس طرح کہ ظالم کو تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں پکڑے گا، وہ تو ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس ظالم کے ظلم کے ساتھ جو اسباب ہیں، جو لوگ سبب بنتے ہیں، ان کو بھی اگر وہ غلط منہج پر تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے غلط منہج کی وجہ سے پکڑے گا۔ جیسے یہ تحریکی لوگ ہیں، ان لوگوں نے بہت آگ بھڑکائی ہے فتنے کی۔ ان کو تو ان کا ظاہر ہی ہمیں کتاب و سنت میں واضح کر دیا گیا کہ یہ لوگ فتنہ ہیں، اور کیسے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر آپ کتاب الامارہ پڑھیں، لزوم جماعت المسلمین کے اصولوں کو پڑھیں گے تو اس کے تحت یہ عام سا بندہ بھی جو دھرنے کے نام پر، فلسطین کے نام پر جو دھرنے دیتا ہے، وہ بھی ان طاغوتی طاقتوں کا حصہ ہے، چاہے وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا، لیکن اس کی یہ اقدام جو ہیں طاغوتی طاقتوں کو تقویت دے رہے ہیں اور ان کے ایجنڈے کو تقویت دے رہے ہیں۔ باقی رہے مظلوم مسلمان جو بھی ظلم کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ لیتخذ منہم شہداء، کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ جو بھی مظلوم ہوتا ہے اس کو وہ مقام دیتا ہے جس پر وہ اپنی ساری زندگی بھی اگر نیکیاں کرتا رہتا اس تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ جب وہ ظلم کا شکار ہوتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچاتا ہے جو کہ شہادت ہے، نبوت کے بعد جو مقام ہے۔ تو اس طرح جو مظلوم ہیں وہ تو اللہ کے پاس سے بہت بڑا صلہ پائیں گے اپنے ظلم کے شکار ہونے کی وجہ سے۔ باقی جو ظالم لوگ ہیں اس میں دشمن تو ہے ہی ظالم، وہ لوگ بھی ظالم ہیں جنہوں نے یہ فتنے کی آگ بھڑکائی ہے جہاد کے نام پر یا تحریک آزادی کے نام پر، جبکہ تحریک آزادی تو سرے سے اسلام میں کوئی جہاد کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ جہاد تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے اور آزادی کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں ہے جہاد۔ اگر ایسی نوبت آ بھی جاتی ہے، فرض کریں کہ وہاں ایمان، عزت، بندے کا اسلام خطرے میں ہے، تو وہاں ہجرت کرنا فرض ہوتا ہے، اور ایسی نوبت نہیں تھی ان ممالک میں، بلکہ نوبت لائی گئی ہے ان جہادی تحریکوں کی وجہ سے۔ اور تاریخ گواہ ہے اور اب ثابت بھی ہو چکا ہے کہ جتنے جہادی لوگ ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی جماعتیں آئی، ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، القاعدہ ہے، حماس ہے، اور اس طرح قسم کے سب سی آئی اے اور موساد کے ایجنٹ ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو علماء فتوے دے رہے ہیں جہادوں کے، قطر میں امریکی اڈے پر بیٹھ کر، یہ سب جو ہے موساد اور سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ اور وہ جو امارت اسلامی، کتنا خون خرابہ ہوا افغانستان میں، کتنا بڑے نسلیں بھگت رہی ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کی، گاؤں کے گاؤں، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ امارت اسلامی بنی ہے۔ امارت اسلامی کا جو ہے خلاصہ کیا نکل آیا، وہ غلام ہیں امریکہ کے، امریکہ کو ابھی اڈے بھی دے چکے ہیں بغرام کے، اور اب وہ کہاں ہے خلافت اسلامیہ؟ سب سے پہلے تو ان کا فرض بنتا تھا نا پھر کہ غزہ کی مدد کے لیے کیا انہوں نے اقدام کیے۔ اسی طرح وہ سیریا ہے، وہ دوسرے طالبان ہیں،
وہ بھی ان کو لائے گئے CIA ہی لائی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے مسلمان الحمدللہ جس طرح افغانیوں کو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ کو سہارا دے، سپورٹ کرتی، لیکن وہ اینٹی پاکستان بننے پر راضی ہیں۔ اسی طرح سیریا میں جو ظاہر جو یہی لوگ القاعدہ وغیرہ کے یہ گروپس تھے، ان کو خالی میدان پر کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، لیکن الحمدللہ وہاں پھر بھی فتنہ کم ہے۔ عرب گورنمنٹوں نے ان کو گھیر لیا اور ان کو جب موقع فتنہ پھیلانے کا موقع نہیں فراہم کیا۔ لیکن اہل جو ہیں اہل حل والعقد وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی جہادی لوگ ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں، خاص طور پہ کیوبا وغیرہ ابو غریب جیلوں میں ان کو بہت تشدد کر کے ان کو تیار کیا گیا اور بڑے بڑے عہدوں پر پہنچایا گیا اب جہادی تنظیموں میں۔ بہرحال اب جو ہمارا ایک عام مسلمان کا موقف ہونا چاہیے وہ وہی ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 قسم کے فتنے بتائے ہیں حدیث حذیفہ بن یمان میں، کہ جس میں صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے دور جاہلیت تھا، بدامنی تھی، کتنا پیارا خوبصورت اسلام آ گیا، ماحول بن گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ چلا جائے گا، اس کے بعد شر آ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے بعد خیر ہوگی، فتنہ آئے گا، فتنہ بتایا، پھر بولا پھر اس کے بعد خیر آئے گی لیکن اس میں دخن ہوگا۔ الغرض اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنہ حکمرانوں کا بتایا اور ایک فتنہ ان کا تحریکوں کا بتایا ریاست کے اندر۔ حکمرانوں کو تو یہ فتنہ بتایا کہ وہ انسان کی شکل میں جو ہے انسان کے دھڑ میں شیطان کے دل ہوں گے، ہدایت پر نہیں ہوں گے، نہ طریقے پر ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نے تلقین کی کہ انہی کی سنو، انہی کی مانو۔ مطلب آپ کو وہ جانے اپنا سسٹم، ذمہ داریاں جانے، آپ لوگوں کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مواقع ہیں وہ چاہے مال کھا جائیں، چاہے ظلم و ستم کریں، آپ اپنے کام سے کام رکھو، آپ جو ہے سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کرو، مطلب سسٹم کے ساتھ جو ہے نا تصادم نہیں کرو اور نہ ان کی عمارت میں دخل اندازی کرو، ان کی سنو اور مانو۔ پھر اس کے بعد فتنہ بتایا، یہ حکمرانوں کا فتنہ ہے، مطلب اس قدر بھی حکمران بگڑ جائے نا کہ انسان کے جسم میں شیطان کا دل لگا ہو۔ اب بولیں یعنی ایسا انسان جس کے سینے میں شیطان کا دل ہے، اس میں انسانیت تک کی امید نہیں ہم لگا سکتے، جہاد اور اسلام کے نفاذ اور اس طرح کی امیدیں کہاں لگا سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو خیر کا دور کہا، اور یہ جو ان کی حکمرانوں کی خرابی ہے اس کو دخن کہا کہ یہ دھندلا پن ہے، لیکن ہے پھر بھی یہ خیر کا دور۔ پھر اس کے بعد شر کا بتایا تو فرمایا ایسے ایسے داعی ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، مطلب گمراہ ہوں گے، اور جو بھی ان کی بات مانے گا، سن لے گا، مانے گا، اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ ہے پرائیویٹ فتنے۔ سرکاری فتنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نشاندہی کی، بڑا خطرناک ہے، لیکن اس سے امت کا اور اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور جو پرائیویٹ فتنہ بتایا ان کو بتایا کہ جو بھی ان فتنوں میں جائے گا وہ جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے، بلکہ آپ نے عام لفظ بھی فرمایا جو فتنے کی طرف سر اٹھا کر دیکھے گا نا، تھوڑا سا متوجہ بھی ہوگا، فتنہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ہم میں سے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے۔ صحابہ نے اس فتنے سے بچنے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت یعنی ریاست اور ان کے حکمران کو لازم پکڑ لو۔ ہاں اگر صحابی نے پوچھا اگر جماعت ہی نہ ہو، نہ امام ہو، مطلب ایک بندہ نہ مسلمان ریاست میں ہے، نہ کوئی اس کا حکمران مسلمان ہے، تو فرمایا پھر فاعتزل تلک الفرق، پھر تمام گروہوں کو چھوڑ دو، علیحدہ ہو جاؤ۔ اور بندہ کہتا ہے کہ بھی کب تک صبر کریں، ہم علیحدہ ہو کر بیٹھے؟ آپ نے فرمایا وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ الشَّجَرَةِ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، اس حد تک صبر کرو کہ اگر تمہیں ایک درخت کی جڑ کو داڑھ سے پکڑ کے بیٹھنا پڑے نا، اور
حتیٰ کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. مطلب علیحدگی اختیار رکھو ہر فتنے سے، ہر سیاست سے، ہر اس کے پرائیویٹ جہاد سے، پرائیویٹ نعروں سے. مطلب خلاصہ یہ نکلا کہ یہ معاملات سارے ریاستیں دیکھیں گی خود. عوام میں سے کوئی اگر اعلان اٹھتا ہے یہ دجال کا اعلان ہے، دجال بھی اسی طریقے سے آئے گا. تو ان حالات میں بھی جو موجودہ حالات ہیں، ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ریاست سے جڑے، ریاست کے اوپر چھوڑ دے، بس جو کرے وہ کرے گی، نہ کرے تو ان کا نفاق سامنے آ جائے گا، ان کا رول جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا خود ہی. ان کو کرنے بھی نہیں دے رہے ہو، کرنے اگر وہ کچھ کر بھی رہے ہیں اس کا منفی پراپگنڈا کر رہے ہیں اور اس کو دبا رہے ہیں، مطلب بلکہ الٹا ان کے لیے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، بلکہ دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سارے ٹروپس، سارے سیاسی اور سیکولر اور مذہبی ٹولے سارے دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ریاستوں کو بدنام کرنے میں، ریاستوں کی صلاحیات کو تباہ کرنے میں، ان کو بلیک میل تاکہ دشمن کرے، ریاستوں کو کمزور کرنے میں تاکہ دشمن جو اقوام متحدہ میں بیٹھ کر ہماری ریاستوں پر پابندیاں لگائے اور کوئی بات کرنے کے قابل نہ رہے یہ ریاستیں. یہ جہادی گنڈے جو ہیں، یہ انقلابی تنظیمیں اور سیاسی لیڈر، سیاستدان، یہ سب ریاستی اداروں کو جو ہے بیکار بنانے میں پر تلے ہوئے ہیں، کہ یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ ریاستیں جو ہیں نا یہ تو ایک بیکار چیزیں ہیں، اصل ہم نے اٹھ کر کرنا ہے کچھ. یہ سب یہ فتنہ ہے، اس سے دور ہونا فرض ہے. جو لوگ ریلیاں اب دیکھو ادھر غزہ تباہ کروا رہا ہے ایک ٹولہ ادھر بیٹھ کے، اور باقی جو ہے وہیں قطر کے امریکی اڈے سے اعلان ہو رہا ہے دجال علماء کا کہ اپنے اپنے ملکوں میں سفارت خانوں کو گھیرو اور جو یہودی مصنوعات کے نام پر مثلا مسلمانوں کی تجارت تباہ کرو اور توڑ پھوڑ کرو، پہیا جام کر دو. یہ اس قدر فتنے ہیں، یہ دجال ہیں، اس قدر شریر ہیں لوگ، تو ان کے ساتھ ملنے میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس فتنے کی طرف لپکے جا رہے ہیں جس کے بارے میں فرمایا تھا جو بھی بات سنے گا مانے گا اس فتنے کی، جہنم میں اٹھا کر پھینک دیں گے. دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے دائی ہیں یہ لوگ جو بھی یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں. ریاست کے سرکاری اداروں کو سائڈ پہ کر کے وہ پردھان بنے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم حکمرانوں پر، فوجوں پر پریشر ڈالیں گے، جہاد کریں، کوئی کہہ رہا ہے ہم جو ہے نکلیں گے اور امریکہ کی سفارت خانے اور دیگر مارکیٹیں، مصنوعات کو تباہ کر دیں گے اور ان کو گھیراؤ کریں گے. یہ سب کیا ہے؟ ریاست کو کمزور کرنے کے لیے نکل رہے ہیں نا. یہ انہوں نے تو غزہ تباہ کروا دیا اور یہ ٹولے جو ہیں کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے، کوئی سارے فتنے باز لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ایک ایجنڈے پر اور ریاست کو کمزور کر رہے ہیں. اس سے ریاست کمزور ہوگی یا آپ کا ایجنڈا تو آپ کا پیٹ ہے، چندہ ہے فلسطین کے نام پر اور نوجوانوں کو خراب کرنا، یہ آپ کا ایجنڈا مضبوط ہو جائے گا اور ریاست کمزور ہو جائے گی. ریاست اگر کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس کو جو سمجھ آئے گا وہ کرے گی نا، وہ اس کی مجاز ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے بیٹھ کے ٹولے کہاں ہم پر وہی نازل ہوتی ہے؟ کون شیطان وہی کرتا ہے ان لیڈروں پر کہ اب نکلو، اب ریاست پر پریشر ڈالو. اب یہ ریاست پر پریشر کیوں ڈالتے ہیں آپ؟ ریاست آپ کی قیادت نہیں ہے نا. یہ مطلب ہوا نا خوارج والی رگ جو ہے نا وہ ہے، پھڑک رہی ہے. ریاست کو اپنی قیادت نہیں مانتے، اگر قیادت مانتے ہوتے تو ریلیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ چاہتے ہیں پوری امت جو ہے نا بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے نا روڈوں پر نکل آئے، نہ اپنی فوج کو مانے، نہ اپنی قیادت کو مانے، نہ کوئی خارجہ پالیسی ان کو پتہ ہو سمجھ آئے، نہ کوئی خارجہ پالیسی کی لاج رکھے. بس بھیڑ بکریوں کی طرح ہم سارے، امریکہ ہم سے ڈر جائے گا. جبکہ امریکہ یا دشمن طاقتیں تو خوش ہوتی ہیں کہ ریاستیں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ریاستیں بے بس ہیں، عوام بکھری پڑی ہے اور ریاست کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ اور اپنے فیصلے لاگو کرتے ہیں. تو خلاصہ ہے کہ اس وقت بھی اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمان جو ہیں
امن جو ہے اس کو قائم رکھیں اور اپنی ریاستوں پر اعتماد کریں. اگر فرض کریں ریاستیں نااہلی کا مظاہرہ کر بھی رہی ہیں تو صبر کریں. اللہ تعالیٰ وقت لائے گا کہ اس کا رزلٹ اچھا نکلے گا. یہ حل نہیں ہے کہ ریاستوں کے اوپر نکل کھڑے ہوں ریلیاں پریشر ڈالنے کے لیے یا جس مقصد کے لیے بھی یہ ریلیاں نکالنا، یہ خود ہی طاغوتی منہج ہے، انہی طواغیت کا بنایا ہوا منہج ہے جو ہمارے علاقوں کو ان جہادی اور ان انقلابی لیڈروں کے ذریعے فتح کر رہے ہیں. اللہ المستعان. بہرحال اپنی جماعت یعنی ریاست کو لازم پکڑو، ایک عام شہری بن کر ایک اپنا رول ادا کرو، یہ ہمارا فرض ہے، اور اپنے اداروں پر اعتماد کرو. اللہ عالم بالصواب.